السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال کا بے پناہ شکر کہ اس رب کائنات نے ہمارے لیے رمضان مبارک کی سعادتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ آج کی یہ جمعہ اس سال کی آخری جمعہ ہے۔ اب اس کے بعد رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ آئندہ سال اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے رمضان عطا کرے گا یا ہماری تقدیر میں، ہمارے نامہ اعمال میں یہاں سے جانا لکھا ہوگا، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ ہی کے علم میں ہے سب کچھ۔ بس اللہ سے یوں دعا کریں کہ ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، رد نہ کر دی جائیں۔ بس اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ پہلا عشرہ رحمتوں کا تھا، دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا، تیسرا عشرہ یہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا والا عشرہ تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ مل کے یہ دعا کرتے رہے کہ میرا رب کریم ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے بری فرما دے اور جہنم کی آگ سے ہم کو چھٹکارا دے دے، اس لیے کہ جہنم اتنی سخت جگہ ہے، اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جنت میں رہنے والے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، یہ مجرموں کے سلسلے میں، ما سلککم فی سقر، کیا بات تھی کہ آپ کو اللہ رب ذوالجلال نے جہنم میں لا کے ڈال دیا؟ تو جہنمی کہیں گے، جہنم میں رہنے والے کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہمارے پاس نبی آتے رہے، ہمارے پاس رسول آتے رہے اور ہمیں سمجھاتے رہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تو تمہارے لیے اللہ جنت میں مقام عطا کریں گے، جنت الفردوس عطا کریں گے۔ ہم نے ان کی بات مانی نہیں، نمازوں سے ہم غائب رہے، چونکہ آج کل کے مسلمان بھی رمضان آئے تو مسجد میں ہم پہنچتے ہیں اور رمضان جیسے ہی رخصت ہوا ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم سے نماز بھی اب معاف ہو گئی ہے، ہم نے جتنی نمازیں ادا کرنی تھی ہم نے پڑھ لی ہے، اب یہ رمضان کے بعد ہمارے لیے رخصت ہی رخصت ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ اور بہت ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ یہ بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا، یہ نماز ہماری زندگی میں فرض ہے، رمضان میں بھی فرض ہے، غیر رمضان میں بھی فرض ہے۔ وہاں مجرم کہیں گے جہنم میں، قالوا لم نک من المصلین، یعنی دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں دیتے تھے، ہم بہت عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے تھے، کھانا ہمارے پاس تھا لیکن ہمارے پڑوس میں بھوکا رہتا تھا، مسکین رہتا تھا، ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے تھے، اور ہمارے اطراف و اکناف میں یہ مسکین رہتے تھے، ہم توجہ نہیں کرتے تھے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اقربا میں مسکین رہتے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم بہت عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے۔
یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم اللہ سے ڈرنے والے بھی نہیں تھے، خشوع و خضوع ہماری زندگی میں نہیں تھا۔ ہم سوچتے تھے کہ یہ ہماری زندگی ہے، اب ہماری زندگی جیسے چاہیں جئیں، جیسے چاہے رہیں۔ ہم نے اسی طرح جیا، اسی طرح رہا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا، قیامت کے دن دنیاوی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ہم نے کبھی سوچا تک نہیں، ہمارے پاس اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی اور ہم یہاں پہنچ گئے، اور یہاں آ کے دیکھتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم کو جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو شریعت مطہرہ عطا کیا ہے، اس پر ہم میں سے ہر ایک کو عمل کرنا ہے، حرام و حلال کی تمیز کرنا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے جو احکامات ہمیں عطا کیے ہیں، ان احکامات پہ ہم کو چل کے دکھانا ہی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ہماری زندگی اللہ نے ہمارے لیے بطور امتحان کے دیا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسی روش پہ لے کے ہم اپنے آپ کو برباد کر سکتے ہیں۔ اب کوئی آ کے ہم کو جگائے گا نہیں، خود ہم اپنے آپ میں تبدیلی لے کے آنے کا وقت آیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کوئی آپ کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں آئے گا، بدلنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اگر بدلنا ہے تو قوم کو اپنی حالت خود بدلنی ہے۔ ان اللہ لا یغیر بقوم، کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک اللہ بدلتے نہیں جب تک کہ قوم خود بدلنا نہیں چاہتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے ہمارے لیے روزے عطا فرمائے، ہمارے لیے نمازیں عطا فرمائے، ہمارے لیے صدقہ و خیرات کی توفیق بخشی، ہمارے لیے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کی تلاوت بخشی، اللہ رب ذوالجلال نے تراویح پڑھنا نصیب فرمایا، اللہ رب ذوالجلال نے دعاؤں کے اہتمام کرنے کی توفیق بخشی۔ افطار کے وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور مانگتے رہے کہ اے اللہ، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا کوئی وجود نہیں ہے، میرا کوئی مقام نہیں ہے، اگر آپ میری حفاظت کریں تو میں بچ پاؤں گا، ورنہ بھائی بچ بھی نہیں سکوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے رہے۔ جن بندوں کو اللہ نے تہجد کی توفیق بخشی وہ تہجد بھی پڑھتے رہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اب ہمارے پاس عید کا دن آنے والا ہے، آج چاند رات ہے، ہم چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے سب مل کے۔ اگر چاند نظر آ جائے تو کل کا دن عید کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال یہ عید ہمارے لیے امن کا باعث بنے اور ہمارے لیے اخوت و بھائی چارگی کا باعث بنے، ہم ایک دوسرے کا خیال کر کے جینے والے بنے۔ جی ہاں، یہ عید ہمارے لیے ایک دوسرے کا خیال کرنا سکھاتی ہے، اسی لیے صدقے فطر کو واجب قرار دیا گیا ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہے، یا یہ ہے کہ اسے کھانے پینے کی اللہ نے وسعت دی ہے، تو ایسے شخص پر اللہ رب ذوالجلال نے صدقے فطر کو واجب قرار دیا۔ صدقہ فطر کے سلسلے میں 4 اجناس حدیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کھجور، اس کے سلسلے میں آدھا سا، یہ آدھا سا کی جو مقدار آج کے حساب سے کلو میں جو لکھی گئی ہے وہ 1 کلو 633 گرام یہ لکھی گئی ہے، لیکن آسانی کے لیے ہم 1.25 کلو اسے لکھ لیتے ہیں تاکہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو۔ اس سے زیادہ اگر بندے مومن دینا چاہے وہ اس کی مرضی ہے۔ اب صدقہ فطر میں کیا کرنا ہے؟ گیہوں یہ آدھا سا یعنی 1.25 کلو آپ گیہوں لے کے کسی غریب کو دے دیں، یا یہ ہے کہ اس کی قیمت لگا کے، چونکہ آج ہمارے یہاں امارت شرعیہ نے 75 روپے 70 پر 5 روپے طے کیا ہے علماء کے مشورے سے، اور یہاں اعلان بھی ہوا ہے، تو ہم کسی غریب کو دے دیں۔ اگر اللہ نے اور وسعت دی ہے، اللہ نے اور ہمارے لیے مال دیا ہے، تو جو کے حساب سے
ہم صدقے فطر نکال لیں، بازار میں جا کے پوچھیں کہ جو کے سلسلے میں 1 سا لکھا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 یعنی 3.5 کلو جو پونے دو کلو جو ہوگا وہ 3.5 کلو ہوگا۔ آپ یہ 3.5 کلو جو کسی غریب کو دے دیں صدقہ فطر کے طور پہ، یا یہ ہے کہ اس کی قیمت بازار میں جو ہوگی جو کی، آپ اسے معلوم کر کے وہ قیمت بازار کی جو آپ کھاتے ہیں جو، اس حساب سے غریب کو دے دیں۔ اگر اللہ نے اور وسعت دی ہے تو آپ کھجور معلوم کریں، جو بہترین کھجور ہے یا متوسط درجے کا کھجور ہے، آپ اسے یعنی 3.5 کلو، یہ بھی 1 سا ہے، 3.5 کلو کھجور کسی غریب کو صدقے کے طور پہ آپ دے دیں، یا یہ ہے کہ اس کی قیمت جو ہوگی آپ اسے معلوم کر کے یہ آپ اگر غریب کو دے دیتے ہیں تو اس سے بھی صدقے فطر ادا ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے اور مال دیا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کشمش یعنی منقہ جو ہوگا وہ بھی 1 سا یعنی 3.5 کلو منقہ آپ کسی کو دے دیں۔ اب منقہ کھائیں گے تو طاقت تو آئے گی، لیکن اگر غریب کو دے دیں تو پریشان ہو جائے گا، اتنا منقہ لے کے کیا کروں؟ اس وجہ سے آپ نے اس کی قیمت بازار میں معلوم کی تو پتہ چلا کہ اتنی ہے، تو آپ نے اتنی قیمت کسی غریب کو صدقے فطر کے طور پہ دے دیا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے روزوں میں جو کچھ کمی ہوئی ہے، ہمارے عبادتوں میں جو کچھ کمی ہوئی ہے، ہمارے نیک اعمال میں جو کچھ کمی ہوئی ہے، صدقے فطر کے ادا کرنے سے اللہ رب ذوالجلال اس کی بھرپائی کر دیتے ہیں۔ ایک طرف غریب کی مدد بھی ہو جائے گی، ایک طرف اسے عید کرنے کے لیے ہم ہماری خوشیوں میں شامل کرنے والے بن جائیں گے، دوسری طرف ہماری عبادتوں کو ذرا چمکانے کے لیے اللہ موقع دے دے گا۔ بھائی آپ کی عبادت میں جو کچھ کمی ہو گئی ہے، یہاں صدقے فطر ادا کرو، اور ادا کر کے اور آپ کی عبادتوں کو ذرا چمکا لو، جو کچھ کمیاں ہو گئی ہیں اس کی بھرپائی کر لو۔ تو یہ بہترین طریقہ میرے نبی نے صدقے فطر کے ذریعے امت مسلمہ کو درس دیا ہے۔ عید الفطر کے موقع پہ ایک راستے سے تکبیر پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کے ہم جاتے ہیں، اور دوسرے راستے سے آنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس راستے سے جائے، کوئی غریب مل گیا، آپ اس کی مدد کر دیے۔ جیسے میرے نبی بھی جا رہے تھے عیدگاہ کے لیے، دیکھا کہ ایک یتیم بچہ رو رہا ہے، میرے نبی اس کے پاس گئے، پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ سب عید کے لیے جا رہے ہیں۔ 2 ہجری میں عید الفطر اس وقت منانا شروع کیا تھا میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت کے دوسرے سال عید الفطر آپ نے پڑھانا شروع کیا، اور عید الفطر کا خطبہ عطا فرمایا تھا۔ یہ بچہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے عید کے موقع پہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرے دوست سب ان کے باپ ہیں، وہ ان کو اچھے نئے کپڑے پہنائے ہیں، میرے گھر میں میرا باپ نہیں ہے، میری ماں کی حالت بھی اتنی اچھی نہیں ہے کہ مجھے وہ کچھ پہنا سکے، میرا دل ذرا افسردہ ہو گیا، کاش میرا باپ بھی ہوتا، میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے بھی ہاتھ پکڑ کے عیدگاہ لے کے جاتا، میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے کپڑے پہنا دیتا، آج میرا باپ نہیں ہے، انتقال کر گیا ہے، اس وجہ سے میں یہاں ان بچوں کو دیکھ کر ذرا دل بیٹھ گیا، یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ میرے آقا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا آؤ، نماز کے لیے سب منتظر ہیں، صحابہ انتظار کر رہے ہیں عیدگاہ میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف نہیں لے گئے، واپس گھر آئے، اپنی گھر والیوں سے کہا اس بچے کو ذرا جلدی نہلاؤ، اور اسے جو ہمارے حسن اور حسین میں کے کپڑوں میں سے جو بہترین کپڑے ہیں وہ ایک کپڑا اسے دے دو، ایک لباس اسے دے دو۔ ہاں پہنایا گیا، پھر اس کے بعد
اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا آج سے کبھی یہ نہ کہنا کہ تیرا باپ نہیں ہے، آج سے تیرا باپ محمد ہے، آج سے تیرا باپ محمد ہے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ درس دیا ہے کہ آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، ان کی کفالت لو۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی یتیم کی کفالت لے لی، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ تھام لیا، قیامت کے دن وہ یتیم اور تم ایسے ہوں گے۔ آپ نے اشارہ کر کے بتایا کہ ایسے ہوں گے، کہاں؟ جنت میں ہوں گے۔ اس طرح سے اللہ رب ذوالجلال تم کو جوڑ کے رکھے گا۔ آج یتیموں کے مالوں کو ہم ہڑپ کر لیتے ہیں، ہم نہیں سوچتے کہ یتیم کا مال ہے، لیکن ہم اسے حاصل کر کے اپنی ضرورتوں میں اور اپنے عیاشیوں میں نعوذ باللہ خرچ کر لیتے ہیں، ہم کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یتیم تڑپتا ہے، سسکتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، اور ہم کو یہ احساس تک نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا آج سے کبھی مت کہنا کہ تیرا باپ نہیں ہے، تیرا باپ آج سے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم عید کے دن ایک راستے سے جائیں، دیکھیں کہ کوئی محتاج تو نہیں ہے۔ آج کل جو بناوٹی محتاج ہیں وہ نہیں، جو کمرشیل مانگنے والے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ آپ تلاش کریں، آپ کو حقیقی محتاج ملیں گے، حقیقی ضرورت مند ملیں گے، اور جو یقینی طور پہ یہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، لیکن جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، آپ کی ذمہ داری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے احباب کو تلاش کر کے ان کی ضرورت میں ان کے کام آ جائیں، تاکہ اللہ رب ذوالجلال ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیں۔ اور آتے ہوئے عیدگاہ سے دوسرے راستے سے آئے، اور یہ جو تکبیر ہے آہستگی کے ساتھ، بلند آواز سے نہیں، آہستگی کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے آپ جائیں اور عید میں عید کی نماز ادا کریں۔ ایسے ہی عید کا موقع تھا، دوسرے دن عید آنے والی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کے پاس، یعنی ماں کے پاس، ان کے بچے آ کے کہنے لگے اماں ہمارے دوست بہت سارے اچھے نئے کپڑے عید کے دن پہنیں گے، آپ ابا سے کہیں کہ ہمارے لیے بھی نئے کپڑوں کا انتظام کر دیں۔ کون ہے عمر؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ روزانہ ایک ایک لباس پہننے والا یہ خلیفہ، اور کون ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کہ عطر ہندوستان سے منگا کے اتنی خوشبو لگاتا کہ راستے سے گزرتے تو پتہ چل جاتا کہ اس راستے سے عمر بن عبدالعزیز کا گزر ہوا ہے۔ جی ہاں، اتنا عیش و عشرت کی اور ماشاءاللہ اتنی اچھی زندگی گزارنے والے، جیسے ہی خلیفہ بنا ساری دولت بیت المال میں جمع کر دیا۔ اپنی بیوی فاطمہ سے کہا فاطمہ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ کی جتنی زیور ہے وہ بھی یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے بیت المال میں جمع کر دو، یہ میری گزارش ہے۔ اگر آپ رکھنا چاہتی ہو تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میری گزارش ہے۔ فاطمہ نے کہا نہ میں تو آپ کے شانہ بشانہ کھڑوں گی اور آپ کا تعاون کروں گی، آپ کا ساتھ دوں گی، اس لیے کہ اب اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، چلیے میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ پوری زیور لے جا کے آپ نے بیت المال میں جمع کر کے یتیموں، مجبوروں اور ضرورت مندوں کے کام میں اس کو استعمال کر دیا۔ صرف 2 سال 2 ماہ کی آپ خلافت کی ذمہ داری اٹھائی تھی، 2 سال 2 ماہ یا کچھ دن، بس اتنے دنوں میں ایسی حکومت کر کے دکھا دیا کہ کبھی کسی کا مال نہیں کھایا،
کبھی کسی پر زیادتی نہیں کی. لوگ اپنی زکوٰۃ لے کے گھومتے تھے گلی میں کہ کوئی ضرورت مند مل جائے میں اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں. کتابوں میں لکھا ہے کہ دور دور تک کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے مجھے صاحب نصاب بنایا ہے, اللہ نے مجھے صاحب نصاب, میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا. یہ عمر بن عبدالعزیز کے دور کا مسلمان تھا, اور آج کے دور کا مسلمان یہ ہے کہ اللہ نے اسے صاحب نصاب بھی بنایا ہو تو وہ کہتا ہے نہیں میں غریب ہوں, میں ضرورت مند ہوں, لو دو میں لینا چاہتا ہوں, اور یہ لے کے بس غیر ضروری چیزوں میں خرچ کر کے وہ پیسے برباد کر دیتا ہے. عمر بن عبدالعزیز کے دور کا مسلمان وہ تھا, وہ کہتا تھا میں صاحب نصاب ہوں, میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا, کوئی اور ضرورت مند ہوگا جا کے آپ اسے دے کے آئے. یہ عمر بن عبدالعزیز عید کا دن آیا ہے, دوسرا دن اب عید ہوگا, عید کی رات ہے. بچے آ کے ماں سے فریاد کیے, گزارش کیے کل بچے اچھے کپڑے پہنیں گے, ابو سے کہیں, ہمارے باپ سے کہیں کہ ہمارے لیے بھی کپڑوں کا انتظام کر دے. ماں اپنے شوہر عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں پہنچ کے عرض کرنے لگی, اے میرے سرتاج, کل عید کا دن ہے, میرے بچے آ کے میرے پاس گزارش رکھے ہیں کہ اور لوگوں کے بچے اچھے کپڑے پہنیں گے, ان کے لیے بھی اگر نیا لباس میسر ہو جائے تو ان کی عید بھی اچھی گزر جائے گی, اس لیے آپ ذرا ان کے لیے لباس کا انتظام فرما دیجئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, فاطمہ تم کو پتہ ہے کہ میرے پاس میرے بچوں کے لیے نیا لباس پہنانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. کون کہہ رہا ہے کہ جس کی حکومت میں زکوٰۃ لینے والا کوئی شخص نہیں ہے, اس حکومت کا خلیفہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں کے لیے لباس پہنانے کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں. اب آپ ہی بتاؤ کیا کروں. ماں تھی, ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے بچوں کے لیے. گزارش کرنے لگی, خلیفہ آپ جائیں بیت المال سے پیشگی, آپ کی جو تنخواہ ہے اس کی 1 ماہ کی رقم لے کے آ جائیں پیشگی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا ادا کیسے کریں گے, ادا کرنے کے لیے سورس بھی چاہیے, اگر ہمارے پاس سورس ہی نہیں ہے تو کیسے ادا کر پائیں گے. تو انہوں نے کہا میں کپڑے سیتی ہوں اور کچھ اور کام کرتی ہوں, ذرا اوور ٹائم کر لوں گی, ذرا اور وقت زیادہ کر کے کام کر کے اس کی جو رقم آئے گی اس رقم سے جو پیشگی تنخواہ لی گئی ہے میں اسے ادا کر دوں گی, میں ادا کرنے کی کوشش کروں گی, آپ جائیں جا کے پوچھ کے آئیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی کی گزارش پہ اپنے ہی خزانچی حضرت مزاحم کے پاس گئے. حضرت مزاحم کے پاس گئے, کہا مزاحم کل عید کا دن ہے, میرے بچے میری بیوی کے پاس نئے کپڑوں کا تقاضا کیے ہیں, اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ میری تنخواہ کی پیش کی رقم مجھے دے دیں تاکہ اس سے میں اپنے بچوں کے لیے عید کے لیے کپڑے خرید سکوں. خزانچی بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا خزانچی تھا, امین امانت دار تھا, ڈر نہیں خوف نہیں. آج ہم ڈرتے ہیں, ہم خوف کھاتے ہیں کہ ہمارا کیا ہو جائے گا. اللہ اکبر, جی ہاں ہم میں ہمت نہیں. عمر بن عبدالعزیز کا خزانچی کہہ پڑتا ہے خلیفہ اگر آپ مجھے پرچی میں لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے تو میں پیشگی 1 ماہ کی رقم آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں.
1 ماہ پیشگی رقم دینے کے لیے تیار۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنا سر نیچے کر لیا، کہا مزاحم مجھے پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہوگا، میرے رب کا بلاوا کب آ جائے گا مجھے پتہ نہیں ہے، میں کیسے لکھ کر دے سکتا ہوں؟ نہ۔ حضرت مزاحم نے فرمایا جب آپ 1 ماہ زندہ رہنے کے بارے میں کہہ نہیں پاتے تو میں بیت المال کی رقم کو اٹھا کر آپ کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ واپس آئے، بیوی سے کہا نہ میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید نہیں سکتا۔ ہاں اب عید کا دن ہوا، بچے پرانے کپڑوں میں ہی جو تھے دھو کے عید گزار کے آئے، بچے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بیٹا ان کا نام عبد الملک تھا، تو بچے کو دیکھ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دل میں بھی درد آ گیا کہ میں میرے بچے کے لیے نئے کپڑے بھی نہیں پہنا سکا، اور یہاں جو سردار ہیں ان کے بچے اچھے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں۔ بچے سے کہا بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کپڑے بھی دلا نہیں سکا، مجھے معاف کر دو۔ عبد الملک نے کہا اس لیے کہ وہ بھی عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا تھا، ابا ہمیں کوئی رنج و ملال نہیں، اس لیے کہ حرام کمائی سے اگر آپ ہمارے اوپر بھی اچھے کپڑے پہنانا چاہیں تو پہنا سکتے تھے، آپ نے حرام کمائی کا استعمال کیا نہیں، اس لیے ہم کو یہ لباس منظور ہے لیکن حرام کمائی کے اچھے کپڑے ہم کو منظور نہیں۔ یا اللہ، یہ درد، یہ خوف تھا، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مرتے وقت کہا تھا کہ مجھ سے پہلے والے خلیفہ نے خیانت کی، بیت المال کو اپنا مال سمجھ لیا تھا، لیکن میں نے بیت المال کے مال کو اپنا نہیں سمجھا، ضرورت مندوں کی ضرورت میں ان کے کام آیا تھا۔ وہاں خبر میں اتارنے والے سے کہا تھا میں نے 3 خلیفہ کو خبر میں اتار کے جیسے ہی قبلے کی طرف چہرہ کر کے میں نے ذرا چادر کیا ہٹائی، دیکھتا کیا ہوں کہ ان کے چہرے خبر میں رکھتے ہی سیاہ پڑ چکے تھے۔ مجھے بھی خبر میں اتار کے ذرا چادر ہٹا کے دیکھ لینا کہ میرا چہرہ بھی کیسا ہوگا، تاکہ اللہ مجھے بخش دے۔ مجھے پتہ نہیں کہ میرا کیا ہوگا، کس کا حق ہوگا، پتہ نہیں۔ جی ہاں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے چہرے کو منور کر دیا۔ یہی ہماری بھی نیت ہونی ہے کہ قبر میں ایک نہ ایک دن سونا ہے۔ اگر حرام کے مال سے ہم اپنے جسم کو موٹا کر لیا، اپنی اولاد کو اچھا پال لیا، لیکن قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ یہ اگر ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہم کو ایک ایک پائی کا جواب دینا ہوگا، تو ایسی صورت میں ہماری زندگی یہاں بھی برباد ہو جائے گی، آخرت میں بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال سے ہم اوروں کا خیال رکھیں، اس لیے کہ یہ عید کا دن آنے والا ہے، تاکہ سب کی عید اچھے سے اچھے گزرے اور ہمارے روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ عید کا ہی دن تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ لٹکائے ہوئے، چہرہ نیچے کیے ہوئے تھے۔ کوئی گزرنے والے نے پوچھا خلیفہ کیا قصہ ہے؟ آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کیوں اپنا چہرہ نیچے کیے ہوئے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میرا رب کہیں میرے روزوں کو میرے منہ پہ نہ مار دے، میری نمازوں کو میرے منہ پہ نہ مار دے، میری عبادات کو میرے منہ پہ نہ مار دے کہ تو نے دکھانے کے لیے نمازیں پڑھی تھی، یہ روزہ رکھا تھا، کہیں اللہ مجھے میرے منہ پہ میری عبادات کو نہ مار دے۔ یہ خیال آنے کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو
جاری ہیں، اس لیے منہ لٹکا ہوا ہے۔ آج ہمارے لیے بھی موقع ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے ذرا جھانک کے دیکھیں کہ ہماری عبادت کیسی گزری، اور ڈرتے رہیں کہ میرا رب، جی ہاں میرا رب میری عبادت قبول کر لے۔ اگر یہ احساس نہ ہو، جیسے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، ایک بوڑھی عورت اپنے گدھے کو لے کے آئی، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ارے بزرگ جی ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ تمہاری داڑھی بہتر ہے یا میرے گدھے کی جو دم ہے وہ بہتر ہے؟ کس سے پوچھ رہی ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے، وقت کے ولی، ان سے پوچھ رہی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی اگر ہم وہاں ہوتے تو غصے میں آ جاتے، جھڑک دیتے، کیا سوال کر رہی ہو، شرم نہیں آتی؟ ہمارا انداز ایسا ہو جاتا، ہم لال پیلے ہو جاتے۔ لیکن اللہ کے ان ولیوں کو دیکھیے، چہرے پہ ایک شگاف بھی نہیں، ایک شکن بھی نہیں، زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا، اے مائی مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری داڑھی اچھی ہے یا آپ کے گدھے کی دم بہتر ہے، مجھے پتہ نہیں، میرے اللہ ہی کے علم میں۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ اس بوڑھی مائی کے خواب میں حضرت بایزید بسطامی آئے، پوچھا کیا ہوا بایزید تمہارا؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مائی مرنے کے بعد میری پیشی میرے رب کی بارگاہ میں ہوئی، میرے رب نے پوچھا بایزید کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، اے میرے اللہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اگر دنیا کے بادشاہ کے پاس بھی کوئی جاتا ہے تو امید یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ کی طرف سے کچھ ملے گا، بادشاہ اسے نوازتا ہے، بادشاہ یہ نہیں پوچھتا کہ تم کیا لے کے آئے ہو۔ اے میرے رب میں بھی یہی نیت لے کے آیا ہوں کہ تیری بارگاہ میں آیا ہوں، یہاں سے کچھ لے کے جاؤں گا کہ مغفرت میری کر دیجئے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اور نہیں چاہیے۔ اللہ نے کہا جا بایزید ہم نے تجھے بخش دیا۔ اے میرے اللہ کے یہ ولی یہ ڈرتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ ہم کہاں سے کہہ سکیں گے کہ ہمارے روزے، ہاں امید رکھیں گے کہ ہمارا رب ہمارے روزے قبول کر لیا ہوگا، ہمارے چہرے پہ بھی نہ مارے، اس لیے ہم ڈرتے رہیں۔ اور یہ عید ہمارے لیے اللہ نے جو عطا کیا ہے اور عطا کرنے والا ہے، تو اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لائیں اور اپنی زبانوں سے کہیں ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ اور دل میں یہ نیت رکھیں کہ اے اللہ یہ رمضان ہم سے رخصت ہوا جا رہا ہے، پتہ نہیں کہ آج آخری روزہ ہو اور پھر آئندہ سال ہمیں رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اگر آپ عطا کریں تو یہ آپ کا فضل ہے، اگر نہیں ہے تو یہ آپ کا حکم ہے۔ ہر ایک صورت میں ہم آپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں گے، اپنے بازوؤں کو جھکا دیں گے۔ بس گزارش یہی ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے رمضان کی اور رمضان رخصت ہونے والا ہے، بس ہم آپ سے یہی استدعا کرتے ہیں کہ جتنے روزے ہم نے رکھے آپ کی بارگاہ میں وہ شرف قبولیت پا جائے۔ اور آپ کے نبی نے ہمارے لیے جو خوشخبری سنائی تھی، الصوم لی وانا اجزی بہ اجزا بی، روزہ میرے لیے ہے۔ خود اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، یہ ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اے میرے رب اگر آپ میرے روزے کو قبول کر کے آپ بدلہ دے دیں یا آپ جو بھی ہمیں نوازنا چاہیں بس وہ نواز دیجئے، یہ ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے۔ بندے مومن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اور عید کی جو رات ہوگی اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ، ہم لوگ عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، جبکہ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں اس رات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جیسے اور راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے،
اسی طرح عید کی رات میں بھی جو لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے اس میں بھی اللہ رب ذوالجلال بندوں کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ جیسے اگر کسی چیز کی تیاری کر رہے ہوں مہمان کے آنے کی، تو دیکھتے رہتے ہیں کہ آخری وقت میں کوئی چھوٹ تو نہیں گئی ہے چیز، اور کون سی تیاری کرنا ہے، غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اب لیلۃ الجائزہ ہے، اور ذرا ہم اپنے آپ کو تیار کر کے اللہ سے مانگ لیں، اللہ کے سامنے ہماری گزارش رکھ لیں کہ یہ رات بھی بہت یعنی دعا کی قبولیت والی رات ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اپنا جائزہ بھی لے لیں، اپنا محاسبہ بھی لے لیں، اور محاسبہ بھی کر کے اللہ کی بارگاہ میں خوب مانگنے کی آہوازاری کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں ارے کیوں روئیں، ہمارے دل تو بڑے سخت ہیں، ہم بہت مضبوط انسان ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، رونے کی کیا ضرورت ہے۔ نہ کبھی ایسی حالت اپنی نہ پیدا کریں، بلکہ یہ خیال کریں کہ میرا محبوب نبی رات کی تاریکی میں اٹھ کر امت کے لیے روتا تھا، امت کے لیے تڑپتے تھے، بلکتے تھے، سسکتے تھے کہ آج امت کا یہ فرد، یہ امتی اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کیا روئے گا نہیں؟ کیا ہم اپنے نبی سے بھی آگے نعوذ باللہ بڑھ گئے؟ نہ، حتیٰ کہ اماں عائشہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا کہ اتنا رونا، اتنا بلکنا، اتنا سسکنا۔ اسی لیے ایک مرتبہ پوچھ لیا تھا، میرے نبی اتنا آپ روتے ہیں، پوری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کی حالت میں آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، مجھے دیکھا نہیں جاتا، کیوں اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو نبی ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو بخشائے ہیں، اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ قربان جائیے میرے نبی پہ۔ آپ جواب میں ارشاد فرماتے، عائشہ، یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے یہ ساری نعمتوں سے مجھے مالا مال فرمایا ہے۔ جب نبی روتے تھے، جب نبی تڑپتے تھے، جب نبی اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتے تھے، کیا اس محبوب نبی کا امتی نہ روئے؟ یوں سوچے کہ میں بہت تگڑا آدمی ہوں، بہت مضبوط آدمی ہوں، میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، میں روتا نہیں۔ نہ، دل کو ہم نرم کریں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں۔ ایک لیلۃ الجائزہ کی جو اس وقت رات آنے والی ہے، اس رات میں بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اور تہجد کا اہتمام کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان تمام عبادتوں کو اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ رمضان کی آخری جمعہ ہے، آپ اور ہم سب مل کر اللہ کے اس گھر کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں، اللہ نے جو ہمارے لیے مال عطا کیا ہے، اس مال کے ذریعے اللہ کے گھر کی مدد کریں۔ پتہ نہیں کہ پھر آئندہ رمضان میں ہم زندہ بھی رہ پائیں گے یا اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ یہاں ہم اگر بن مٹھی ڈال دیتے ہیں، ہمارے یہ فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، لکھیں گے کہ بن مٹھی ڈال رہا ہے اللہ کا یہ بندہ، لیکن برابر اللہ اس حساب و کتاب میں ہمارے کتاب میں ہمارے حساب میں لکھ رہے ہیں کہ اس بندے نے یہ دیا ہے، اس پہ ہم اس کو یہ اجر عطا کرنا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال بغیر حساب و کتاب کے ہمیں اجر عطا کرنے والے ہیں۔ تو ایک رمضان کی آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اب ہم سے رمضان رخصت ہوئے جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم دل کھول کر ہماری ان چادروں میں ڈال کے جائیں، اور یہ تصور کریں
کہ شاید اللہ ہماری زندگی کی آخری کڑی ہوگی رمضان کی، پھر ملے یا نہ ملے، اگر ملے تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے میسر کیا ہے اللہ کے گھر کے لیے اور اللہ کے گھر کی ضرورتوں کے لیے، اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں کی ضرورتوں میں کام آئیں، یہاں کا تعاون کریں، یہاں کا ساتھ دیں، اس لیے بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جائیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ رمضان میں یہاں اللہ کا شکر کہ بہت نورانی ماحول رہا اور ایک نورانی منظر رہا، اللہ اسے قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔